الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات بيت محمد عزیزان سید الشہداء ایام اعزاء اور ایک مجلس کی توفیق خداوند متعال نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا کی۔ پروردگار اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے اور اسی محبت کی وجہ سے اس نے ایک کے بعد ایک نبی کو بھیجا۔ 100 بھی بھیج سکتا تھا، 1000 بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور سلسلہ چھوڑا نہیں ہدایت کا۔ آخری نبی کے بعد بھی اماموں کے سلسلے کو جاری رکھا تاکہ یہ میرے بندے گمراہ نہ ہو پائیں، اور اس گمراہی سے بچانے کے لیے پورا انتظام کیا۔ انسان کی ظرفیت دیکھی، اس کی عقل کی ارتقاء کو دیکھا اور اسی حساب سے اپنا نظام بھیجتا رہا۔ عقل کامل ہونے کی طرف بڑھتی گئی، پیغام بھی بڑھتا گیا، اور یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو بھیجا اور دین کو کامل کر دیا۔ لیکن خدا کی طرف بڑھنا آسان نہیں تھا، آسان نہیں ہے۔ آسان ہوتا تو انبیاء اتنی مشکلات سے نہ گزرتے، کیونکہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ سے سخت راستہ ہے اور اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا کام ہی سیدھے راستے سے گمراہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جو خراب کر رہے ہیں الٹا کرتے ہیں، اصل میں شیطان بھٹکوں کو نہیں بھٹکاتا، شیطان اسی کو بھٹکاتا ہے جو صراط مستقیم پہ۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک شیطان ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ لوگ اللہ کی طرف بڑھیں، اور اس نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا۔ جب خداوند متعال نے حضرت آدم کو خلق کیا تو شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ اپنے اندر اچھائیوں کو سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ کیا چیز تھی
کہ جس کے مقابلے میں شیطان آیا. یہی سمجھنا ہے جانے محترم، یہ سمجھ میں آ گیا 1400 سال کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ 6000 سال عبادت کی اس نے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی اس نے جہاں اس نے سجدے نہ کیے. لیکن کیا چیز تھی کہ اتنی عبادت کے باوجود خدا کے اصل سمجھ نہیں پایا، شیطان سمجھ نہیں پایا کہ وہ جو کیلکولیٹ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کی کیلکولیشن. اللہ نے خاک کو سجدے کا نہیں کہا اسے، اللہ نے اپنی ولایت کو تسلیم کرنے کو کہا. بے حد سجدہ کرو. اب وہ سمجھا کہ نہیں میں خاک کو سجدہ کروں. نہیں، خاک نہیں ہے، امر الہی ہے. خدا کہہ رہا ہے سجدہ، خدا کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو سجدہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ولایت کو ٹرانسفارم کیا، ولایت کو منتقل کیا، وہ نور جناب آدم کے اس کے اندر ڈالا. اور وہی جسے ملائکہ بھی دیکھ نہیں گئے. جب حضرت آدم کو بنا رہے تھے تو ملائکہ نے کیا کہا؟ اذان قرآن کی ساری باتیں ہیں، باہر سے نہیں کر رہا. ملائکہ نے کیا کہا؟ پروردگار کیا بنا رہا ہے؟ یہ زمین پر خون ریزی کرے گا. خدا نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ ولایت جب دی اور پھر جب حضرت آدم نیچے آ گئے تو اس کے بعد بھی شیطان نے پیچھے چھوڑا. شیطان ہر وقت اللہ کے نظام کے مقابلے میں آیا، ہر جگہ. اس کا کام تھا کہ میں اس ہدایت کے راستے کو روکوں، ہادی کو روکوں. ہادی کو روکوں گا خود بخود ہدایت رک جائے گی. مگر بھول گیا کہ یہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی روک. ہر نبی کے مقابلے میں آیا. اذان محترم، فرعون کو اس نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو الٹ دے گا. فرعون سمجھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سارے بچوں کو قتل کرنے لگ گیا. لیکن اسے کیا پتا، جسے خدا چاہے وہ خود فرعون کے محل میں پلے گا اور بڑھے گا. خدا قرآن میں بتا رہا ہے کہ میرے نظام کے مقابلے میں آؤ گے مگر میرا نظام میرا ہے. کوشش کی، پوری کوشش کی. ہر نبی کو، حضرت ابراہیم کو آگ، اتنی آگ کے دور سے دیکھو آگ، مگر کیا کیا؟ خدا نے اس آگ کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈا بھی کر دیا اور سلامتی والا بھی بنا دیا. خدا کے مقابلہ، خدا ہر نبی کے واقعے کو بتا رہا ہے کہ میں ہوں. یہی پیغام ہے جانے محترم. ہر آیت 70 معنی رکھتی ہے، ہر آیت 70 باطن رکھتی ہے. خدا ہر پیغام میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں. حضرت فرعون کے لیے حضرت موسیٰ جب حضرت فرعون کے پاس پہنچے کہ تبلیغ کریں، لیکن آپ دیکھیں خداوند متعال فرعون جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تھا، ظلم کر رہا، ستم کر رہا، قتل و عام کر رہا، اس کے باوجود بھی جب حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو بھی حضرت موسیٰ کو خداوند متعال قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کے پاس جب جانا نرم لہجے میں بات کرنا. پروردگار تیرا دشمن ہے. دشمن صحیح، میری مخلوق تو ہے. دشمن صحیح، میری خدا آخری وقت تک ہدایت کا انتظام کھلا رکھتا ہے، کھلا رکھتا ہے. یہی تو ہے کربلا کہ روز عاشورہ سید الشہداء دشمن کو یہ کہتے رہے کہ اگر ابھی بھی تم توبہ کر لو. یہ پیغام الہی ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور نہر دریا کے کنارے پر پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا.
اور فرعون کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ اس سے تو بہتر تھا ہم فرعون کے شکنجے میں رہتے، آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، ہم تو پھنس گئے۔ پروردگار نے جناب موسیٰ پر وحی نازل، موسیٰ ان سے کہہ دو میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے عصا پانی میں ماری، نہر دریا کے راستے بن گئے، بنی اسرائیل نکل گئے۔ ہر جگہ ہر نبی کے ساتھ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، مگر خدا نے کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا۔ اللہ کا نظام اور اس کے مقابلے میں شیطان کا نظام، یہ چلتا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا جب تک وہ جو غیبت کے پردے میں ہے۔ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نظام میں جس نے ساتھ دیا بے شک مر بھی جائے تو وہ مرتا نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں نہ دیوا، ایک ایک کر کے نبی آئے اور ایک ایک کر کے نبیوں کے مقابلے میں یہ آتا رہا۔ جیسے ہی نور مکہ میں اترا شیطان نے چیخ ماری ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اب آخری نبی آ گیا، اور آخری نبی تک جانے کی اجازت شیطان کو نہیں تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ میں امت میں نفوذ کر سکتا ہوں تو بڑے آرام سے چلا گیا۔ پوری کوشش کی مکہ کے کفار نے کہ آخری نبی کو روکے، ہر طرف سے کوشش کی۔ آپ کے سامنے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے یہی کہا نا اپنے چچا کو کہ چچا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند، مگر میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ساری کوششیں کر لی انہوں نے، لیکن جب یہ ناکام ہو گئے، تھک گئے، یہاں تک کہ اوس و خزرج جو 200 سال سے لڑنے والے قبیلے تھے وہ مدینہ سے ادھر آئے، مکہ آئے، مکہ والوں سے مدد مانگنے کے لیے قبیلہ آئے کہ بھائی ہماری مدد کرو، ہماری آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ مکہ والوں نے کہا ہم تو خود پریشان ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تو خود پریشان ہیں، ہم تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ دونوں مایوسی ہو کے جانے لگے۔ کہا مگر خبردار، کعبہ کے پاس جانا تو خیال رکھنا کانوں میں کچھ ڈال کے جانا، وہ شخص کچھ پڑھتا ہے لوگ اس کے سیر میں آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دونوں کانوں میں کچھ لگا کر مکہ گئے تو ذات مقدس کو دیکھا، اب ان کو آواز تو آ نہیں رہی۔ اب انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم لوگ مدینہ جائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے تو لوگوں سے کیا کہیں گے کہ یہ شخص کیا باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے چیزوں کو اٹھایا، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، اور قرآن کی تلاوت سننی تھی، یہ مسلمان ہو گئے۔ یہی دو لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کو تیار کیا۔ ایک تلاوت قلب کو بدل دیتی ہے۔ کفار مکہ جب تھک گئے تو کہتے ہیں رات کو یہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں شیطان انسان بوڑھا بن کر آیا اور ان سے کہا کہ پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ ایسے ایسے۔ کہا تو پھر مار کیوں نہیں دیتے؟ شیطان کا آخری کام یہی ہے کہ ختم کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے لڑے؟ بنی ہاشم ہے، قبیلہ بہت بڑا ہے، کیسے لڑے؟ کہا ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو جمع کرو اور پھر حملہ کر دو۔ انہوں نے یہی کیا۔ رات کی تاریکی میں رسول خدا کے گھر میں کود گئے اور اپنی طرف سے شیطان کی کیلکولیشن جو اس نے حضرت موسیٰ کے لیے کی، جو اس نے حضرت عیسیٰ کے لیے کی، سب کے لیے کی، یہاں پہ بھی یہی کیلکولیشن کہ ختم، نبی کو ختم کر دو، کہانی۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پر اللہ ایک نیا نظام لے کر آ رہا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی چادر ہٹائی،
نبی نہیں تھا، ایک نیا ولایت کا نظام تھا، اور یہ ایسا نظام تھا اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب قیامت تک اب اگر تم دین کے مقابلے میں آئے یا علی ہوگا یا علی کی اولاد ہوگی یا علی کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو یہی ہے، جنگ بدر علی، جنگ احد علی، جنگ خندق، اور خیبر میں تو 39 دن مسلمان لڑتے رہے، پہلے نہیں بھیجا ورنہ کہتے کہ یہاں پہ بھی علی، لیکن 40ویں دن کے لیے رسول خدا نے 39ویں دن کیا کہا؟ کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا اور وہ بھی خدا سے۔ عزیزان محترم، یہ نظام ہے، ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا، یہ نظام الہی ہے، یہ ولایت نظام الہی ہے، یہی سسٹم ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے اور یہی آخر تک لے کے جائے گا۔ کیوں یزید کو صرف امام حسین سے مشکل تھی؟ کیوں مشکل تھی؟ اتنی ساری امت خاموش بیٹھی ہوئی، مسند پہ تو بیٹھ گیا تھا، سارے گورنر بھی بک گئے، ساری امت بھی خاموش، کیا مشکل تھی؟ یزید بھی جانتا تھا یہ حسین اکیلا نہیں ہے، یہ پورا نظام ہے۔ یہ پورا نظام ہے، پورا نظام۔ اور یہاں پہ بھی شیطان غلط کیلکولیشن کر گیا کہ کربلا بلائیں گے۔ اول تو یزید نے کربلا نہیں بلایا، امام حسین نے یزید کو کربلا بلایا، خود کربلا بنائی، ایسی بنائی کہ قیامت تک کی یزیدیت کو دفنا دیا۔ وہاں بھی یہ سمجھا کہ ختم ہو جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، داستان شروع کربلا سے ہوئی۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، یہ ہدایت کا چراغ، یہ وہ چراغ ہے جسے خدا نے روشن کیا ہے، اور جسے خدا روشن کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ چراغ لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہا ہے۔ یہ نظام ہے، اس کو فرقوں میں مت بانٹے۔ حسین سب کا ہے، امام حسین کسی فرقے کا نہیں ہے۔ ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ تاکہ تم میری بندگی کرو، اپنے لیے پروردگار نے بنایا۔ حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم میں نے تمام مخلوقات کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ 1,24,000 کو بھیجا میری طرف آؤ، انبیاءوں کے وصیوں کو بھیجا میری طرف آؤ۔ امام حسین کربلا آئے، لا الہ الا اللہ باقی رہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم، ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ کتنا ہے خدا؟ ہماری زندگی میں خدا کتنا ہے؟ قرب الہی کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ کیوں انبیاء ہیں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سید الشہداء نے دشت کربلا میں تیروں کے سایوں میں سجدہ کیا۔ کیا میری زندگی میں سجدہ ہے؟ اصل یہی ہے، دین میری زندگی میں کہاں ہے؟ 1,24,000 پیغمبر کس لیے آئے تھے کہ دین قائم رہے، اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے بت بنائے، لوگوں نے آگوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، چاند ستارے، مگر اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ یہ میری عبادت کرو، میں خالق ہوں تمہارا۔ آج ہماری زندگی میں خدا کی عبادت کتنی ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے۔ میں اپنی زندگی میں بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ جائیں اور بیٹھے رہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑیں اور تسبیح پکڑے رہیں۔ مولوی شاہ کہتے ہیں تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہوں، علم سکھیا ادب نہ سکھیا، کی کرنا علم نو سکھ کے ہوں۔ بات یہ ہے کہ قلب میرا خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اصل یہی ہے، یہی چیز واپس آنے والی ہے، اور وہ جو غیبت کے پردے میں ہے اسے پاکیزہ قلوب چاہیے۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، کو بندگی شرط ہے کمال کی۔ میں نہیں کہہ رہا یہ دعوت کے جملے نہیں ہے۔ بہت بوڑھا شخص ہے 95 سال کا، عنوان بصری، مدینہ میں رہتا ہے، دوسرے مسلک سے اسے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا ایک نواسہ ہے جو مدینہ میں رہتا ہے۔ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دوسرے مذہب کا ہے، دوسرے مسلک کا ہے، اسے پتہ چلتا ہے تو آتا ہے۔ 94 سال ہے مگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، امام سے تقاضا کرتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اوقات تقسیم اذکار میں ہے، ذکر میں ہے، حکومت کی نگاہ ہمارے اوپر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مل جائے گا کچھ، مگر امام نے کہا کہ مشکل، چلا جاتا، دل ٹوٹ جاتا، دل شکستہ ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ صرف نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رسول کے روزے میں جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، رسول خدا سے توسل کرتا ہے، اپنے نواسے کا دل میرے لیے نرم کر۔ پھر امام کے دروازے پہ پہنچتا ہے، خادم کو بتاتا ہے، خادم اسے بلاتا ہے کہ آج تم پر خدا نے خیر کر دی، امام نے تمہیں بلا لیا ہے۔ امام کو سمجھے زیادہ ہم کیونکہ بچپن سے 12 امام ہمیں امام کا نہیں پتا، اچھی بات ہے۔ امام کے پاس جاتا ہے، امام پوچھتے ہیں تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہتا ہے میری عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ امام کہتے ہیں خدا تمہیں تمہاری کنیت پہ قائم رکھے۔ دل میں کہتا ہے اگر آج مجھے یہاں سے کچھ نہ بھی ملے میرے لیے دعا کافی ہے۔ پھر امام پوچھتے ہیں آنا کیسے ہوا؟ کہا میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا علم سیکھنے سے نہیں ملتا، علم نور ہے، خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ علم نور، علم نور ہے، علم ایسے ہی ہے۔ علم کسی کے پاس کتنا علم ہے کسی کو پتا ہے؟ کسی کے پاس زیادہ علم ہے، کسی کے پاس کم علم ہے، مگر کسی کے پاس زیادہ علم ہے کیا وہ وزنی ہو جاتا ہے؟ علم کہیں اور ہے، علم ظاہر سے نظر نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں نا ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور، کتاب کے کور سے کتاب کو نہ دیکھو، اندر کیا ہے کچھ اور ہے۔ اس لیے ظاہر میں بھی ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہم ظاہری دنیا کے ماننے والے ہیں، مادی دنیا جو نظر آتا ہے اسی کے پیچھے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام نے پھر اس کو ایک جملہ کہا کہ علم کے لیے بندگی شرط ہے، بندگی کرو، بندگی کے لیے۔ پھر امام نے شرط، حدیث بہت طولانی ہے، نا اس طرف آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا۔ ازالے محترم 3 چیزیں امام نے بتائیں اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں یا نہیں۔ امام نے کہا پہلی چیز بندگی اور عبودیت کے لیے کہ تمہارا مالک پروردگار ہے، تم کسی چیز کے مالک نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا مالک وہ ہے۔ اب ہماری زندگی میں جو کچھ ہے ہمارا مالک کون ہے؟ جان، میری مال، میری اولاد، اصل مالک کون ہے؟ پروردگار۔ جب مالک کوئی چیز مانگے تو پھر کیا کرے آدمی؟ لیکن میں کہتا تو ہوں مانتا نہیں ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں میرا ہے، آنکھیں میری ہیں، ہاتھ میرا ہے، زبان میری ہے، اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں،
بغیر مالک کی مرضی کے آنکھیں استعمال کر رہا ہوں. قیامت والے دن اسی دن آنکھیں خود کہیں گی مالک سے اس نے مجھے یہاں دکھوایا. زبان خود کہے گی مالک کو اس نے مجھ سے یہ بلوایا. قدم خود کہیں گے اس نے مجھے یہاں چلوایا. کیا جواب دیں گے؟ اصل مالک پروردگار ہے. کربلا یہی تو دکھا رہی ہے. سید الشہداء نے کیا کہا؟ چاہے 18 سال کا بیٹا ہو پروردگار مالک تو ہے. 6 مہینے کا بچہ ہو پروردگار مالک تو ہے. اپنی زندگی میں سن اصل مالک پروردگار ہے. کیا ہم واقعی اس کی حکومت میں زندہ رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے؟ دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ اصل مدبر پروردگار ہے. تدبیریں پلاننگ پروردگار کی ہے. تم مدبر نہیں ہو. تم اپنی زندگی میں کوشش کر سکتے ہو لیکن اصل پلانر وہی ہے. اب انسان کی زندگی میں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو انسان چیخنا شروع کر دیتا ہے اللہ یہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے محنت کرنا ہے لیکن اصل چیز اس کی مرضی ہے جو وہ چاہے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جس چیز سے خدا نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دو اور جس چیز سے کہا ہے اسے انجام. کہا یہ 3 شرطیں ہیں اپنے اندر دیکھو تو تم تقوی کے پہلے درجے پر ہو. ابھی پہلا درجہ ہے. ابھی تقوی آگے بہت ہے. پہلا درجہ ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم ہماری زندگی میں بندگی اور عبودیت کہاں ہے؟ کتنی پرسنٹیج ہے؟ اذان محترم ہم نے ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. کیا جواب دیں گے پروردگار؟ اللہ کہے گا میں نے تمہارے لیے 1,24,000 بھیجے تم نے کیا کیا؟ اگر آج معاشرہ وہ نہیں ہو رہا جیسا اللہ نے بھیجا سسٹم تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں زندگی میں؟ ہم لوگ کتنی دیر رہیں گے؟ یہ کتنی دیر کا سفر ہے؟ مولا متقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں اس دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے. مسافر خانے سے دل نہیں کراتا. اب یہاں سے آپ چکر جائیں رستے میں اتریں کسی ہوٹل میں رکیں تھوڑی دیر بیٹھے ہوٹل میں بڑا اے سی لگا ہو اچھی کرسیاں ہوں آپ بولے نہیں میں تو یہی رہوں گا. ہوٹل والا بھی کہے گا بھائی نکلو یہاں سے بند کرنا ہے مجھے. نہیں میں یہی رہوں گا. گھر والے بولیں گے بیٹا دماغ ٹھیک نہیں ہے چلو ہم نے چکر جا رہے ہیں. ہم بھی یہی کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہاں دل نہیں لگانا. لیکن ہم نے ایسا دل لگایا ہوا ہے کہ دل باہر ہی نہیں نکل رہا. جوان کا دل تو اتنا کمزور ہے موبائل کی اسکرین پہ اسکریچ آ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہی نا جوان کا دل تو اتنا کمزور ہے. ہم اس دنیا سے اتنا جڑ گئے ہیں کہ ہم سے چھوڑا نہیں جا رہا دنیا کو. رغبت اتنی ہو گئی ہے دنیا سے. یہ رغبت نہیں نکلنے دے گی امام کے لیے. جنہوں نے امام کو بلایا تھا 12,000 18,000 خط دے کر کیوں نہیں آئے؟ کربلا دنیا اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے. ہر شخص اپنی دنیا میں پھنسا ہوا ہے. عزیزان محترم ہماری دنیا کا میری دنیا الگ ہے آپ کی دنیا الگ ہے اور ہم اسی دنیا میں گرفتار ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے میں نکل جاؤں میں کمرے میں بیٹھ جاؤں مولانا صاحب نے بول دیا بھائی دنیا چھوڑ دو تسبیحاں پکڑ لو مسلے اٹھا. نہیں اگر یہ ہوتا تو پھر شریعت یہی ہوتی. شریعت وہی ہے جو پیغمبر نے فرمائی ہے. عزیزان محترم بعض اوقات ہم کہتے ہیں اپنے بزرگوں کے بعض لوگوں کے بارے میں لوگوں نے مشہور بھی کیا ہے. حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے. اصل شریعت اصل دین وہی ہے جو پیغمبر کا دین ہے. آپ نے وہ واقعات نہیں سنے کہ کچھ لوگ اصحاب جو تھے وہ جنگلوں میں چلے گئے سب کچھ ترک کر کے گریا عبادت. رسول خدا کو پتہ چلا کیسے لوگ چلے گئے ہیں. خوف ظاہر ہے جب آیات اترتی تھی جہنم کی تو خوف آتا تھا لوگ چھوڑ دیتے تھے. تو رسول خدا نے بولا وہ یہ کیا کر رہے ہو؟
کہا کہ بس دنیا کو چھوڑ کے، کہا نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ ترک کر کے چھوڑ کر نکل جاؤ. اسلام مدنی ہے، معاشرے میں رہو. معاشرے میں رہ کر دو بنی اسرائیل کے بھائیوں کا ذکر، ایک پہاڑوں میں چلا گیا عبادت کرتا، ایک بازار میں دکان کھول کے بیٹھ گیا. دونوں چرواہا پہاڑوں پہ چڑھا بھیڑ کو چڑھواتے بکریوں کو لے کر. جو بھائی پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا اس کو بلاوا دی. اس نے کہا میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا اس کی تو دکان ہے. کہا اچھا جب نیچے جانا دوبارہ شہر تو مجھ سے کچھ لیتے جانا. اس نے بولا ٹھیک ہے. اس نے چھاننی دی، چھاننی جس میں آپ چائے یا پانی چاہیں، پانی نیچے نہیں جاتا ہے، چیز اوپر رہ جاتی ہے. چھانی میں پانی ڈالا، پانی نیچے نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ عبادت کرتا تھا، کرامات تھی اس کے پاس، عبادتیں کر کر کے کرامتیں آ گئی. چھانی لے کر بھائی کے پاس گیا. بھائی نے چرواہے سے کہا کہ جب صبح اوپر جانا تو مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. بولا ٹھیک ہے. اس نے کیا دیا؟ اس نے کپاس، کاٹن، اس کے اوپر آگ کے انگارے. آگ کپاس کو کھا جاتی ہے مگر آگ نے کپاس کو کچھ نہیں کہا. جب اوپر لے کے گیا تو بھائی پریشان ہو گیا. کہا میں یہاں پہاڑوں میں اتنی عبادت کر کر اس مقام پہ پہنچا ہوں، یہ نیچے بازار میں کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنا بستر لپیٹا، نیچے آیا. بھائی سے پوچھا کیا مانگ رہا ہے؟ بھائی نے بولا وقت آنے پہ بتاؤں گا. وقت گزر گیا. دونوں دکان پہ کھڑے ہوئے. جس کی دکان تھی وہ کہیں چلا گیا. اتنی دیر میں دکان پر ایک خاتون خریدار آئی. خاتون کے ہاتھ کو دیکھا. وہ جو بھائی دوسرا تھا، شیطان نے وسوسہ کیا اور اس نے ہاتھ لگا دیا. ہاتھ لگنا تھا، چھانی سے پانی گرنا شروع ہو گیا. وہ بھائی واپس آیا. اس نے کہا دیکھو پہاڑوں میں عبادت کرنا آسان ہے، معاشرے میں رہ کر خدا کی طرف توجہ کرنا مشکل ہے. کمال یہ ہے کہ آپ معاشرے میں رہیں، سوسائٹی میں رہیں، وہاں بچائیں. میں بھاگ جاؤں، میں کمرے میں بند کر دوں، میں ٹی وی بند کر دوں، موبائل میرے پاس نہ ہو، کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس ہو مگر خوف صرف خدا کا ہے. برائے عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات. اصل توجہ یہی ہے. میں جہاں بھی رہوں میری توجہ پروردگار پہ رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اذان محترم، ہم آپس میں جمع ہوتے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن ہم اپنی تنہائی میں کیسے ہیں؟ ہم اپنی خلوت میں کیسے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ باہر کو ایک دوسرے سے اخلاق سے ملتے ہیں، گھر میں کیسے ملتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ کیسے؟ اسلام یہی ہے. اسلام صرف باہر مسجد میں اور ممبر میں یا مسجد میں امام بارگاہ میں تو نہیں ہے. اصل اسلام تو سوسائٹی کے اندر ہے. معاشرے میں میرا کردار کیسا ہے؟ لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہیں؟ لوگ مجھے کیسا پہچانتے ہیں؟ میں اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہوں؟ آپ دیکھیں خلوص اور اخلاص. شیخ عباس قمی کا، شیخ عباس قمی کون ہے؟ جنہوں نے مفاتیح الجنہ لکھی ایک کتاب، باقی تو منازل الاخرہ، نفس المحموم، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی. مقتل کی کتاب لکھی ہے، حدیث و روایت. مفاتیح وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں ہر زبان کے اندر زیارتوں کی، دعاؤں کی، مناجات کی کتاب ہے، کمپائل کیا ہے. جتنی موبائل میں اپلیکیشن ہے پوری دنیا میں وہ سب مفاتیح سے بنی ہوئی ساری. آپ سوچیں بندے کا اخلاص کیسا تھا. باپ مسجد سے گھر آئے، کہا بیٹا نماز کے بعد جو مولانا وہاں پر ایک حدیث پڑھتے ہیں نا، ایک تقریر کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، کاش بیٹا آپ بھی ویسی تقریر کرتے. وہ عالم جس کتاب سے پڑھتے تھے وہ شیخ عباس قمی کی کتاب تھی، لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بابا وہ میری کتاب سے پڑھتا ہے. کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. کس مقام پر پہنچ گیا معاملہ. طالب علم کہتے ہیں کہ رات کو، آج نہیں پرانا دور ہے، اتنی لائٹیں نہیں تھی مشہد میں. مشہد
رات کو جب ہم مشہد فجر سے پہلے جاتے تھے نا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا، ہم دیواروں کو پکڑ کر حرم جاتے تھے۔ ہم نے ایک رات دیکھا کہ کوئی ہمارے آگے جا رہا ہے جس کے وجود سے نور نکلتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر روشن ہوتا ہے۔ پھر ہم قریب گئے تو شیخ عباس کومی تھے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میرے وجود سے نور نکلتا ہے۔ خلوص احترام ہے، اخلاق۔ آپ بہت محنت کریں اور آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کریں، کس مقام پہ جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اف اف۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں اگر اف سے کم کوئی لفظ ہوتا قرآن اس کو بھی لے کر آتا، لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ کہتی نہیں آپ کو کیا پتا، آپ پرانے زمانے کے ہیں۔ بیٹا پرانے زمانے کے صحیح، لیکن احترام تو ضروری ہے۔ احترام خود سے ملتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں، ہمیں بھی چار باتیں زیادہ پتہ چل گئی ہیں۔ اپنے والد کے سامنے بندہ بولتا ہے کہ بابا آپ کو کیا پتا، ایسا نہیں ہے۔ احترام ضروری ہے، سب کچھ احترام کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے بزرگ ہیں، آپ پیار سے بات کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، احترام ضروری ہے۔ آپ احترام دیکھیں نا، اہل بیت نے احترام سے کہا کیا احترام ہے۔ ہم چوتھے امام کی صرف مظلومیت کو دیکھتے ہیں، غربت کو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام نے جو مصیبت سہی کسی نے نہیں سہی، لیکن امام نے ہمیں اتنا کچھ دیا وہ ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ امام نے، اب امام کا لقب کیا ہے؟ سید الساجدین، سجدوں کا سردار، زین العابدین، عبادت کی زینت۔ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ بھائی امام کے ماننے والے ہیں نا جو سجدوں کا سردار تھا، میری زندگی میں کتنے سجدے ہیں؟ مجھے کبھی فرصت ملی 1 منٹ کا سجدہ کر لوں، کبھی رات کو اٹھا اکیلے میں بیٹھ کر میں نے کہا پروردگار تجھے سجدہ کر لوں۔ اور جو امام نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ امام نے ہمیں کیا دیا؟ صحیفے سجادیہ۔ پوری زندگی گزر جائے اور انسان صحیفے سجادیہ نہ کھولے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ انی کنتو من الظالمین، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ بہت بڑے مصر کے مفتی تھے طنطاوی غالب، آیت اللہ بروجردی نے ان کو صحیفے سجادیہ بھیجی، صحیفے سجادیہ دعاؤں کی کتاب بھیجی۔ انہوں نے جب کھولی انہوں نے کہا آپ نے ہم پر ظلم کیا، اتنے عرصے سے آپ نے اس خزانے کو ہم سے دور رکھا۔ ہم نے کھولا، کتنی دعائیں، 20ویں جو دعا ہے اس کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ ہمارے ایک استاد کو 4 سال لگے اس دعا کی شرح کرنے میں، 4 سال۔ اور ہماری زندگی میں ٹائم ہی نہیں ہے دعا بولنے، دعا پڑھنے۔ موبائل آپ کے ہاتھوں میں، کوئی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں، موبائل میں اپلیکیشن شیعہ ٹول کٹ ڈاؤن لوڈ کریں، امامیہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ڈیوائن پرڈ ڈاؤن لوڈ کریں، اردو کے اندر پڑھیں، صحیح پہ سچ جاتے۔ ایک کلک ہے نا یار، کلک۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، کتنا اوپر نیچے کر رہا ہوں میں صبح شام۔ قیامت والے دن انگلی بھی تو کہے کہ اس نے قرآن کو اوپر نیچے کیا ہی نہیں موبائل میں۔ اور جب میری زندگی میں اوریجنل کانٹینٹ نہیں ہوگا، یہ اوریجنل ہے نا، یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں تقریر ہے، تقریر ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے جو کالا معصوم ہے۔ کالا معصوم میری زندگی میں کتنا ہے؟ اب یہ ہماری زندگی میں کالا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ اپنا دن کیسے شروع کرتے ہیں؟ چھڑے امام کون ہے؟ ہمارے مکتب کا بانی ہے، مکتب جعفریہ، کالا امام صادق ہے۔ کہا آپ مولا اپنا دن شروع کیسے کرتے ہیں؟ امام نے کہا میری زندگی کے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے
کہ جو ذمہ داری خدا نے میرے کاندھوں پہ لکھی وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، وہ میں نے کر لی ہے۔ کہا دوسرا، کہا کہ جو رزق پروردگار نے میرا لکھا ہے وہ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے۔ پروردگار میرا ہر روز ایک قدم موت کے قریب جا رہا ہے، میں اس کے لیے تیار، اور خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو میں خود اپنے اعمال کی حفاظت کر رہا ہوں۔ چاروں سو میری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، میں تیار ہوں۔ خدا نے میرا رزق لکھا ہے لیکن پھر بھی میں پریشان ہوں۔ سب سے زیادہ انسان کی تو پریشانی کس لیے؟ رزق کے لیے۔ جب تک دیکھیں معصوم کے اقوال پر زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نہج البلاغہ، اب آپ بولیں مولانا صاحب آپ ہمیں ٹینشن میں ڈالنے آئے، میں خدا نہ خواستہ نہیں، آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں، آپ کے دل پاک ہے، اور سید الشہداء کی مجلس میں آنا آسان نہیں ہے۔ جسے امام بلائیں، پہلے ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں، قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ عرش سے 3 لوگوں کو امام حسین دیکھ رہے ہیں، 3 طرح کے لوگ، عرش سے، کالا امام صادق ہے، خطابت نہیں ہے، 3 طرح کے لوگوں کو۔ ایک وہ جو میرا ظاہر ہے، جو میرا ظاہر ہے، امام حسین اسے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ جلدی کے حالات بہتر ہوں اور زائرین بائی روڈ جو ہے وہ جا سکیں۔ کہا دوسرا وہ شخص جو میرے لیے گریہ کرتا ہے، امام اسے دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، امام آپ کو۔ تیسرا وہ شخص جو مجلس کو قائم کرتا ہے، مجلس کے لیے تیاری کرتا ہے، امام اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو آسان نہیں ہے، آپ کے دل پاک ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی کرم امام حسین ہمارا کرم نہیں ہے، یہ امام حسین، میں نے کون سی اتنی محنت کی جو میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ تو ان کا کرم ہے۔ آپ نے بھی، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، پورا سال لگے، دیکھیں برشیں ایسا ہوتی ہیں، ہم آ جاتے ہیں بغیر دعوت کے آتے ہیں، کوئی بلائے نہ بلائے، کیا لینے آتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ نیاز کھانے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، نیاز بھی تو مولا کی ہے، نیاز بھی تو مولا کھلا رہے ہیں، اور کیا چاہیے انسان کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں باہر، کچھ لوگ ماتم کرنے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، ماتم بھی تو مولا کا ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ اس دروازے کو کھلا رکھیں اور اس کو ایسا رکھیں کہ ہر کوئی آئے، یہ نہ ہو روز محشر کو یہ کہے کہ میں تو گیا تھا مجلس میں لیکن آپ کے چاہنے والوں نے مجھے آنے نہ دیا۔ اسی لیے مجلس ایسی ہونی چاہیے جو سب کے لیے ہو، بہت ضروری ہے۔ آج جو امت میں مشکل ہے وہ یہی ہے، تفرقہ ہے، امت ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ فلسطین کا حال آپ کے سامنے، کیوں نہیں کچھ کر پا رہے؟ کیونکہ امت بٹی ہوئی ہے۔ اگر امت ایک ہوتے تو کسی کی مجال تھی آج کو پریشان۔ مشکل یہی ہے کہ اپنے آپ کو وحدت اختیار کرا، خدا کی طرف بڑھے، ہم اپنی زندگی کو خدا کی طرف لے کے جائیں گے۔ خدا امام حسین کریم ہے، اور یہی کرم جو ہے وہ امام کی طرف سے ہمارے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، ایک عالم دین مہدی قوام، بہت بڑے عالم دین، سو رہے تھے رات کو، دیکھا چور آ گیا، چور قالین اٹھا کے لے کے جا رہا تھا۔ چور سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اڑ گیا، چوری کر رہا ہوں۔ کیا کرو گے اس قالین کا؟ زمانے میں قالین ہاتھ سے بنتے تھے، مہنگے ہوتے تھے، کہا بیچوں گا۔ عالم نے کہا کہ تم بیچو کہ تمہیں اتنے پیسے نہیں ملیں گے، میں تمہیں یہ ہبہ کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، بازار میں فلانی دکان پہ جانا اور میرا نام لینا، تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے۔ بیچ دیا۔ بعد میں وہ شخص اس سے بیچ کے کاروبار کیا اور اپنے زمانے کا زاہد ترین شخص بن گیا۔ اخلاق، کردار۔ مجلس پڑھ کے آ رہے تھے شہر کے ایک جگہ سے،
بڑا ان کو پیکٹ میں بڑے پیسے ویسے ملے، ہدیہ ملا، اچھے خاصی رقم ملی. آ رہے تھے، دیکھا رستے میں ادھر دیکھا ایک خاتون کھڑی، تابوت کا زمانہ ہے، انقلاب نہیں آیا تھا، تابوت کا زمانہ. دیکھا ایک بے حجاب عورت کھڑی ہے، سمجھ گئے کہ یہ کیوں کھڑی ہے. اپنے شخص کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وہ بھی گھبرایا کہ میں اس کو کہاں سے بلا کے لاؤں، اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں آغا بلا رہے ہیں. کہاں نہیں بلا کے لاؤ، بلا کے لایا. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا گھر میں پیسوں کی تنگی ہے، اس لیے یہ کام کرتی. سارے پیسے مجلس کے اٹھائے. کہا میں نے گنے نہیں ہیں، مگر یہ پیسے حسین کے ہیں. جب تک یہ پیسے ختم نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے. وقت گزر گیا، کربلا زیارت پہ پہنچے. بین الحرمین سے حرم میں جا رہے تھے. ایک لڑکا آیا، اس نے ہاتھ پکڑا، بوسہ دیا. کہا حاجی آغا میری زوجہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے. دیکھا تو ایک باحجاب خاتون حجاب کے اندر. کہا آغا مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا میں وہی خاتون جسے آپ نے حسین کے پیسے دیے. میں نے سب چھوڑ دیا ہوں حسین کے پاس. امام حسین اتنا کریم ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں کتنا کرم ہے امام حسین. جس کے پاس حسین ہو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں، کرم حسین کا. کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں، بس یہ تھوڑی سی نوکری ہے جس نے عزت بھی دی ہوئی ہے، شہرت بھی دی ہوئی ہے. اپنا کچھ نہیں، سب امام حسین. غالب دین رات کی تاریکی میں مجالس پڑھ کے آ رہے، ایک شخص نشے میں مل گیا. کہا شیخ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھ گا؟ اب انہوں نے بولا میں اس سے کیا بحث کروں. تو میں نے کہا کہ دیکھو مجلس کے لیے ممبر بھی ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ شخص جھک گیا، کہا میری کمر پہ بیٹھ جائے. کہتے میں جیسے ہی بیٹھا میں نے صرف بسم اللہ پڑھی، وہ کانپنے لگا. میں نے کہا کہ یہ گر نہ جائے تو میں ہٹ گیا. اب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا. میں نے کہا میں جاؤں. کہا میں گھر تک چھوڑ آتا ہوں آپ کو. گھر تک آیا، جیسے ہی میں اندر جانے لگا کہا شیخ ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھو. کہا کیا قیامت والے دن ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ کریم حسین، کرم کی انتہا حسین. سفر کے ایام مسائل آپ نے سنے. لٹا ہوا کارواں شام کے زندان میں. بہت حسرت ہے نا آپ کے دلوں میں کربلا جانے کی. اس بچی سے پوچھیں جو واپس نہ جا سکے، نہ جا سکے. روز عاشور امام حسین ودا کر کر نکلے، اپنی بہن سے ودا کر کر خیموں سے نکلے. سواری چلنے لگی، دیکھا سواری رک گئی ہے. امام نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی سواری سے لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. بیٹیوں والے آپ بھی ہیں، بیٹیوں والا میں بھی ہوں. چھوٹی بچی سب سے آخر میں اپنے باپ سے ملتی ہے. سب جب مل لیتے ہیں نا، چھوٹی بیٹی آخر میں. جن کی بیٹیاں نہیں ہیں خدا ان کو بیٹی دے، تو آپ کو پتا چلے سکینہ کسے کہتے ہیں.
पहुंच तो नहीं सकते उस दर तक, थोड़ा महसूस तो कर सकता है यार। इमाम हुसैन ने देखा बच्ची, ये बच्ची कौन है? ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन सुबह से देख रही है। कभी भाई अली अकबर का बदन आ रहा है, कभी भाई ओनो मोहम्मद आ रहे हैं, कभी कासिम का बदन आया, चचा अब्बास का तो बदन भी नहीं आया। सुबह से देख रही है। आप सोचें इस बच्ची का दिल कितना बड़ा होगा। अब जब इसने देखा कि बाबा भी जा रहे हैं, इसे यकीन था बाबा वापस नहीं आएंगे। इसने बाबा से कहा कि बाबा हमें मदीना वापस छोड़ा हो। बहुत हसरत थी इस बच्ची को मदीना जाने। ये शाम के जिंदान में भी कहते हैं अपने भाई से यही पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं रात को? बहन अपने घरों को जाते हैं, भैया हम कब घर जाएंगे? हसरत खा गए। इमाम ने गले लगाया, बच्ची ने बहुत गिरिया किया। इमाम ने कुछ कहा, बच्ची खामोश हो। रोजे आशूर गुजर गई। कैसे गुजरी ये खुदा जानता है। अज़राने मोहतरम, मुसीबतें बड़ी, इस दिन की बड़ी मुसीबत है। जब जुलजना वापस आई, बीबियां समझी इमाम आए, मगर जैसे ही देखा जुलजना खाली था। कहते जनाब ज़ैनब ने बड़ा देखा भाई नजर आ जाए, लेकिन दुश्मन ने घेरा ऐसे हुआ था, भाई नजर ना आया, इसीलिए दिल ज़ैनबिया पर चढ़ी। मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी। शिमरुन जालिसुन अला शिमर सीने में बैठा, खुद खंजर चला रहा। खुदा आपको इसका अजर दे। मसाइब सुनते रहते हैं, मैंने तो बस मुनासिबत की नौकरी कर दी। आशूरा गुजर गई, नहीं पड़ता मसाइब, गुजर गई। शायर कहता है खेमों से कत्लगाह तक दौड़ती रही, जब पहुंची देर हो चुकी थी। शिवर के हाथ में सर था, हाँ, मगर जब पहुंची देर हो चुकी थी। शाम गरीबा लुट गया सर, जल गए थे। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को गिनना शुरू किया, बच्ची नजर नहीं आती। बीबी मक्तल की तरफ चली गई। मक्तल किसे कहते हैं? सर बरीदा, बदन बिखरे पड़े थे, या यूं कहूं यूसुफे ज़हरा बिखरे पड़े थे। एक बदन पर देखा, बच्ची सो रही है। बच्ची को उठाया, कहा बेटा आप क्या कर रही हैं? कहा पुप्पी जान, आप जानती हैं मुझे बाबा के सीने में सोने की। आपको कैसे पता ये आपके बाबा का सीना है? रात है, तारीकी है, सर भी मौजूद नहीं है। कहा मैं बाबा बाबा कर रही थी, दो हाथ बुलंद हुए, इलैया इलैया। तो बेटियों वालों, बेटियां सीने पे सोती है। मैं कहूँगा ए बिन्ते हुस्नैन, आज आखिरी रात है, सो ले बाबा के सीने पर। अब ये सीना नसीब में नहीं होगा। दिन गुजर गया, 11 मुहर्रम, बस गुजार देता हूँ। इतने आराम से ये लोग गुजरे नहीं थे मक्तल से। कूफा, शाम, वो शाम कि जिसने इमाम को 35
امام سجاد کہتے ہیں نا 7 مصیبتیں پڑی جب ہم شام پہنچے، 7 نہیں سن پائیں گے۔ کہا انہوں نے ہمیں ہر طرف سے حملہ کیا، ایک ہی رسی میں باندھ کر یہود و نصارہ کے گھروں سے گزارا۔ کہا یہی تمہارے ابا اجداد کے قاتلوں کی اولادیں ہیں۔ کہا آگ کو پھینکا گیا، پتھر مارے گئے۔ امام سجاد کہتے ہیں آگ میرے امامے پہ آئی، آگ لگ گئی، آگ میرے سر پر ہے، مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ شام کا دربار، یزید مسند پہ بیٹھا، تشت پہ امام حسین کا سر ہے۔ یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی ہے اور چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے یزید میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، لبوں پر جنہیں رسول بوسہ دیتے تھے اہانت کر رہا ہے۔ بچی سے صبر نہ ہوا، بچی شام کے زندان میں گئی۔ یہی ایام میں عزادارہ نے موت، بچی نے زندان میں جا کر چیخو پکار شروع کر دی، بابا 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 بابا۔ آواز جب یزید تک پہنچی نا، یزید نے کہا شور کیسا ہے؟ کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بابا دے دو، کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے۔ بیٹیوں والوں، جب باپ بڑے دنوں بعد گھر آئے نا تو چھوٹی بیٹی سب سے پہلے ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو شکایتیں بھی لگاتی ہے۔ بابا آپ کے جانے کے بعد امی نے یہ کیا، بابا بھائی نے یہ کیا، بہن نے یہ کیا، اب میں قربان جاؤں۔ اس بچی کو بھی بڑے دنوں بعد بابا ملا، تشت کا کپڑا ہٹایا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا بابا دامن جل گیا، بابا بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا بابا یہ گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی، بابا بابا کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی۔ ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے غریب امام نے شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنا دیا۔ عزیزان محترم، بڑا دل ہے نا آپ کو، آپ کربلا جائیں، زیارت پہ جائیں۔ جب جناب زینب پہنچی نا 40 پہ، اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا، یہی کہا بھیا سب لے آئی، ایک نشانی شام کے زندان میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ اب